جو آیت نمبر بولا جاتا ہے، جہاں نمبر لکھا ہوا ہے وہ آیت کے بعد لکھا جاتا ہے۔ اب 20 کا نمبر 19 کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، تو لوگ 20 کے بعد تلاش کرتے ہیں، تو نمبر آیت کے بعد ڈالا جاتا ہے، پہلے نہیں ڈالا جاتا۔ ایسے ہی رکوع، اب یہ نیچے ہے 10واں رکوع، تو 10واں رکوع یہاں پر مکمل ہو گیا، 11واں رکوع شروع ہوگا۔ جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن حاجوک فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد۔ ایک آیت کافی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، ترجمہ دیکھیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ سے بحث کرنے لگے، حجت بازی کرنے لگے، فَقُلْ، تو آپ یوں کہہ دیجئے، أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی پھیر لیا ہے جو میری اتباع کر رہے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ ان سے پوچھئے، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان سے پوچھئے کہ جو بالکل امی اور ان پڑھ ہیں، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے بھی اسلام قبول کر لیا، کیا تم نے بھی اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کر لیں، یا بس اگر وہ اپنا رخ سیدھا کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان لوگوں نے ہدایت کو پا لیا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، چہرہ پھیر کر چلے جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے تو بس بات کا پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ایک ترجمہ کیا ہے بعض مفسرین نے، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یہ ترجمہ ذرا ڈیشنگ ہے، اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھ لے گا کہ جو کرنا ہے وہ خود کر لے گا۔ گزشتہ 2 آیتیں جو آئی تھیں جس پر کافی تفصیلی گفتگو رہی، قرآن مقدس کی سب سے بڑی گواہی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اسی کے ساتھ دین اسلام کے برحق ہونے اور اللہ کی نگاہوں میں پسندیدہ اور مقبول ہونے کی بات آئی تھی، اور اسی ضمن میں یہ بھی بات آئی کہ یہود و نصارہ جن کو اسلام سے پہلے کتابیں دی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تفصیلی تعارف ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے باوجود ان کا انکار کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلیم نہ کرنا، یہ صرف اور صرف بغیم بینہم، حسد اور دشمنی کی بنا پر تھا۔ ان دونوں چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ جو ان آیتوں کے نازل ہونے کے باوجود کفر میں پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب بہت جلدی لینے والا ہے۔ اب اس کے معانی اور مطالب بہت زیادہ ہیں، لیکن دو معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے
کہ جب قیامت کے میدان میں سب کو کھڑا کیا جائے گا تو نام اعمال کے تلنے کی اور نیکیوں اور گناہوں کے لیے جو ترازو لایا جائے گا وہ کس کے لیے لایا جائے گا؟ وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہوگا، اس لیے کہ کافروں کے وزن تو تولے ہی نہیں جاتے، کافروں کے لیے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جیسے ہی وہ مرا بغیر ایمان کے تو اس کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس کو جہنم کے راستے پر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ایک روایت میں یہ آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو آدمی مر گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گویا کہ اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس لیے کہ عالم دنیا کے بعد عالم برزخ، قبر کی زندگی جو موت سے لے کر کے دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو مرحلہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اتنا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک عالم برزخ ہے، وہاں نیکوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا، بروں کے ساتھ ان کے اعمال کے حساب سے معاملہ ہوگا، اور جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ اپنی قبروں میں عالم برزخ میں حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ہر آدمی اس سے گزرے گا، چاہے وہ قبر کی مٹی میں ڈالا جائے یا آگ کی ہواؤں میں، آگ کے لپیٹوں میں اس کو جلایا جائے، یا سمندر کے اندر مچھلیوں کی خوراک اس کو بنا دیا جائے، عالم برزخ میں سب داخل ہوں گے۔ یہ ورنہ یہ نہیں کہ صرف قبر میں جن کو رکھا جائے گا انہی کو عالم برزخ ملے گی، نہیں، بلکہ ہر مرنے والا آدمی چاہے اس کا جنازہ کسی اعتبار سے ہو جائے، چاہے وہ مسلمان مرے، کافر مرے، یہودی مرے، منافق مرے یا مشرک مرے، عالم برزخ کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کے بارے میں صاف اعلان کر دیں گے کہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اس موقع پر کافر پکارے گا یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ دن ہوگا کہ جب کافر کہے گا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب آدمی دیکھے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا، ایمان کے بغیر زندگی گزاری، سب جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہیں، تو اس وقت چلائے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، جیسے بکری اور بھیڑ اور دیگر جانوروں کو یہاں مٹی بنا دیا گیا ایسے ہی مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایک تو یہ جلدی حساب ہے، ایک جلدی حساب جس کی دعا سکھائی گئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے، جلدی حساب لیجئے۔ یہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جس کا نام اعمال اللہ کے دربار میں کھول دیا گیا بس اس کے لیے عذاب طے ہے۔ من حوسب عذب، فرمایا حضور نے کہ جس کو حساب کے لیے کھڑا کر دیا گیا بس اس کا عذاب طے ہے، اس لیے کہ کیا حساب دے گا وہ اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا۔ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حسابا یسیرا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ تو نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب یہ ہے حساب یسیر، تو نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں، تیرے نام اعمال میں کیا ہے ہم جانتے ہیں، لیکن جا ہم نے فضل کیا، رحم کیا اور تجھے جنت میں بھیج، یہ ہوتا ہے حساب یسیر۔ حساب یسیر کا مطلب یہ نہیں کہ نام اعمال کھولا جائے اور اس کے بعد ایک ایک چیز دیکھی جائے، پھر نیکیاں تلی جائیں اور پھر نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ ہوں، وہاں ترازو نیچے کی طرف نہیں آئے گا، وہاں ترازو اوپر کی طرف جائے گا۔ جو پلڑا بھاری ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ قرآن میں ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بندہ دنیا میں نیکی کا بول بولتا ہے تو وہ قیامت کے دن ترازو کے پلڑے میں بھاری ہوگا، وہ بھاری پن دنیا کے اندر نیچے آتا ہے، لیکن آخرت کے ترازو میں وہ رب العالمین کی طرف اوپر کی طرف اڑتا رہے گا۔ تو جن کا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا پھر ان سے کہا جائے کہ بھائی چلو کچھ نیکیاں ادھر ادھر ایڈجسٹ کر کے لا لو، نہیں، نام اعمال کھلا ہی نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت، یہ ہے آسان حساب۔ کافروں کے لیے بغیر حساب کتاب کے جہنم، یہ ہے ان کے لیے جلدی حساب۔
تو آسان حساب اور جلدی حساب کا فرق، اس لیے یہاں فرمایا سریع، جلدی سے حساب لینے والا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ پورے عالم انسانیت کے لوگوں کا حساب لے گا، بس قیامت کے دن لے گا۔ تو کروڑوں انسان، اربوں خربوں کی تعداد میں انسان دنیا میں ہیں، ان کے خربوں اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، سب کے نام اعمال ہیں، اور سب کا حساب اللہ تعالیٰ لے گا اور بڑی جلدی لے گا۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بعض گناہوں کی سزا میں مبتلا کر کے حساب لے لیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی کے اندر انسان کو مل جاتی ہے۔ اس میں ایک گناہ ہے گالی۔ جس انسان کی زبان سے گالی نکلتی ہے، گالی دینا اس کا معمول ہے، اور اس کی پہچان ہی اس کی گالی سے ہو کہ بھئی یہ بندہ، اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے، یہ بڑی گالی بکتا ہے۔ تو گالی بکنے والے کی سزا دنیا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، اس بندے کو خود اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ مبتلا عذاب کر دیا جاتا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنی گناہوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، پھر بھی کوئی عذاب نظر نہیں آتا، کوئی پکڑ اللہ کی نظر نہیں آتی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے دن ہو گئے کہ اللہ کے سامنے تمہارے آنسو نہیں بہے؟ تو کہا کہ تمہارے آنکھوں سے آنسوؤں کا نہ بہنا یہ تمہارے لیے اللہ کا ایک عذاب ہے کہ تمہارا دل سخت ہو گیا ہے، ورنہ جس کے دل میں نرمی ہوگی وہ تو آنسو بہائے گا اللہ کے سامنے، جب بھی ہاتھ اٹھائے گا یا تنہائی میں غور کرے گا تو وہ روئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بعض گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے نافرمان کی سزا بھی دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے، وہ دنیا ہی میں عبرت بن جاتا ہے۔ ایسے ہی اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے، مار دھاڑ کرنے والے ظالم شوہروں کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں مقدر کر رکھی ہے کہ وہ بھی دنیا میں مختلف عذابوں کا شکار ہو کر دنیا سے جائیں گے۔ تو یہ تو حساب سری ہو گیا۔ کافروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا فوراً دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ خاص طور سے تکبر والی جو بیماری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت جلدی آدمی کو سزا میں مبتلا کر دیتا ہے، عذاب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ۔ اب اتنی ساری چیزیں جو قرآن مقدس نے اسلام سے متعلق، دین سے متعلق بتا دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ذریعے، ملائکہ اور اہل علم کی گواہی کے ذریعے سے اپنے ایک اکیلے معبود ہونے کو ثابت کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ایک ہوتی ہے منقول شہادت جو کتابوں کے اندر سے آئے، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اور انجیل میں بھی ہے، اور قرآن مقدس میں بھی ہے، تو یہ منقول شہادت ہے، نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ ایک ہوتی ہے شہادت آسمان کی، دنیا کے صفحے پر اللہ نے لکھ دی ہے، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا، چاند کا اپنے حساب سے نکلنا، ستاروں کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، موسموں کا آنا جانا بدلنا، انقلاب لیل و نہار، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہی کی وحدانیت کو بتاتی ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ بڑا اچھا انداز میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین پر، زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی ایک بھی معبود ہوتا، آلہۃ ایک بھی معبود ہوتا، لفسدتا، تو دنیا اور دنیا کا کارخانہ تباہ ہو جاتا۔ کیوں؟ ایک معبود کہتا ہے کہ ابھی رات ہونی چاہیے، اور ایک معبود کہتا ہے کہ نہیں دن ہونا چاہیے، ایک معبود کہتا کہ بارش کا موسم ہے تو بارش برسائی جائے، ایک معبود کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو گرمی رکھنی چاہیے۔ تو ہر معاملے میں دنیا کا نظام کیا ہوتا؟ درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں اس کو ذکر فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ۔ آگے یہی تو فرمایا کہ سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، شریک سے، ساتھی سے، معاون سے، مددگار سے، کوئی اس کا شریک نہیں، لا ند لہ ولا ضد لہ، نہ کوئی اس کا اپوزٹ ہے، نہ کوئی اس کا اپنا ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ اس کے خلاف میں مقابلے میں کوئی ہے، نہ معاون ہے نہ مقابل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ نے جب اتنی دنیا کے اندر پھیلا دی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا
کہ لو لم یبعث اللہ الانبیاء لوجب الایمان علی العقلاء، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کا سلسلہ جاری نہ کیا ہوتا، نبیوں کو اللہ نہ بھی بھیجتے، تب بھی عقل مندوں پر ضروری تھا کہ وہ ایمان لے آتے۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا میں قدرت کے اتنے شاہکار پھیلا رکھے ہیں کہ آدمی دیکھتے ہی کہہ اڑتا ہے کہ اس کے پیچھے تو کوئی ایسی ذات ہے جو مدبر ہے اور دنیا کو چلا رہی ہے۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی نبی علیہ السلام سے ایمان کے معاملے میں حجت بازی کرنے لگے، بحث کرنے لگے، اب یہ فَإِنْ حَاجُّوكَ کا جو لفظ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو خاص ہے، تمام اہل ایمان کے ساتھ عام ہے۔ اس کو بہت تفصیل سے سمجھیے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دلائل کے ثابت ہو جانے کے بعد، چیز کے واضح ہو جانے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے، بھئی سامنے کی بات ہے، آپ ماننا نہیں چاہتے، یہی تو ہوتا ہے آخری بات۔ اب آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہماری نفسیات ہوتی ہے نا کسی بھی معاملے میں، کہ بھئی جو آپ کو ہم نے سمجھانی تھی، جو صفائی ہم نے آپ کو پیش کرنا تھا، ہم نے وہ آپ کو پیش کر دی، اب اس کے باوجود آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کی تلاش میں نہیں ہیں، بلکہ آپ عناد اور حسد کی آگ میں جل رہے ہو۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں اوپر قرآن نے یہی تو کہا کہ یہ جو علم ان کے پاس پہنچ گیا، اس کے باوجود تسلیم نہ کرنا صرف حسد کی بنا پر ہے۔ تو حضور کو اب بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی اگر یہ آپ سے حجت کریں، اسلام کے بارے میں بحث کریں، تو آپ اپنی وضاحت یہ پیش کر دیجئے، آپ اپنا اسٹینڈ بتا دیجئے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اسلام کہتے ہیں سر جھکا دینے کو۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ حضور نے اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، اسلمتو، میں نے جھکا لیا ہے اپنا سر۔ یہاں سر کے بجائے وجہی کا لفظ ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اسی لیے وجیہ جو ہوتے ہیں نا، وجاہت، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہو اور بھاری ہو، مردانہ وجاہت جس کے چہرے پر آئے اسے کہتے ہیں وجیہ آدمی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ تھے، دیکھتے ہی لوگوں کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ پھر ان کے ہاتھ کی طاقت بھی تھی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک کو مکہ مارا تو ایک ہی مکے میں فرعونی ختم ہو گیا تھا، تو بڑے وجیہ نبی تھے۔ تو فرمایا وجہی، اللہ کے رسول اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی سب سے آخری کام جو کرتا ہے کسی کی طرف سے توجہ ہٹانے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے کا پھیر لینا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہی نہیں، امام کی نماز یا نماز پڑھنے والے کی نماز درست ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے نا، چہرے اور سینے کا قبلے کی طرف ہونا۔ جو نیت کے الفاظ بچپن میں یاد دلائے جاتے ہیں کہ میں 2 رکعات یا 4 رکعات یا 3 رکعات نماز فرض پڑھ رہا ہوں اور امام کے پیچھے اور اللہ کے لیے، اور منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف۔ یہ بہت پرانی اردو ہے، بہشتی زیور والی نیت ہے یہ، منہ میرا کعبۃ اللہ۔ تو منہ میرا کعبۃ، آج ہم ایسا بولتے ہیں کسی کو کہ بھائی منہ میرا تمہاری طرف ہے، ایسا ہم تو نہیں بولتے نا، ہماری زبان تو بدل گئی نا، ہماری اردو کا ڈیزائن چینج ہو گیا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ میرا رخ اللہ کی طرف۔ تو اب کی نیت کے الفاظ کیا ہونے چاہیے کہ میں 2 رکعات پڑھ رہا ہوں امام صاحب کے پیچھے اور میرا رخ اللہ کی طرف ہے، اللہ تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے وہاں بھی یہی الفاظ ہیں، انی وجہت وجہی، میں اپنا رخ اللہ کی طرف میں نے پھیر لیا، یعنی پوری دنیا سے کٹ کر اب میں اللہ کے آگے آ گیا۔ یہی تصور یہاں پیدا کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں جتنے معبود نام کی چیزیں ہیں
میں نے ان تمام سے اپنا رخ پھیر لیا ہے للہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں نے اپنا رخ پلٹا لیا ہے۔ حضور کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنی وضاحت پہلے پیش کر دیجئے کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ ہو، آگے والے کسی غلط فہمی میں نہ ہو، اور آپ آگے بڑھ کر یہ بھی کہہ دیجئے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو مسلمان میری اتباع کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف رخ پھیر چکا ہے۔ اب یہ گواہی حضور کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ ہر وہ امتی اور ایمان والا اس میں داخل ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کی ہو۔ ہم سب داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ گویا کہ ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی اور ہمارے اسلام میں ہونے کی گواہی کس سے دلوائی جا رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کتنی مبارکبادی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، اور جو مسلمان میری اتباع کرے گا، قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی طرف رخ کر کے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک تو یہ اعلان کر دیا، یعنی اب ان لوگوں نے جتنی کوشش کی تھی عیسائیوں نے کہ حضرت عیسیٰ کو رسول خدا منوانے کی جو بات آئی تھی، اس سے ان کا امید پر پانی پھیر دیا گیا کہ اب آپ یہ کوشش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنی بات تو رکھ دی ہے کہ ہم تو اللہ کو رب مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذمہ داری والا کام دیا جا رہا ہے، ایک تو خود عمل کرنا یہ ہو گیا، اب دوسری ذمہ داری کہ ان سے آپ یہ وضاحت لے لو کیا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان اہل کتاب سے پوچھو، اہل کتاب یہودی اور عیسائی دونوں، نصارہ دونوں داخل ہیں اس میں، ان اہل کتاب سے بھی آپ سوال کیجئے۔ دیکھیے اوپر کا جو فقل ہے نا، فقل اوپر والے قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے ہے، اور نیچے والے قل کا مطلب ہے آپ پوچھئے۔ الفاظ دو ایک ہی طرح کے ہیں لیکن معانی کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے۔ اوپر قل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، اپنا اسٹیٹمنٹ سنا دیا، اپنا موقف بتا دیجئے۔ دوسرے قل کے اندر آپ ان سے ان کا موقف دریافت کر رہے ہیں کہ بھئی میرا تو میں نے سنا دیا، تمہارا بتاؤ۔ بحث کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے، جب آپ کسی معاملے پر ڈسکشن پر آ جاتے ہیں تو پوچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ چاہتے ہیں، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ تو اصول ہے ہماری گفتگو کا۔ فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، دو طبقے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تین طبقے تھے بلکہ۔ ایک طبقہ تھا ایمان والوں کا جن کا تذکرہ اوپر حضور نے اپنے اسلام کے ساتھ میں مسلمانوں کو شامل کر کے اس طبقے کے بارے میں خود حضور نے گواہی دے دی کہ یہ تو ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں۔ وَمَنِ اتَّبَعَن میں مسلمان آ گئے، اوت الکتابہ کے اندر یہود و نصارہ آ گئے۔ ایک اور طبقہ تھا مشرکین مکہ کا، شرک کرنے والوں کا، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ تذکرہ ان کا ہو رہا ہے امیین، ان پڑھ جاہل۔ اب یہ دیکھیے کہ تین طبقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو دو ذمہ داریاں دیں۔ ایمان والوں سے اپنے ایمان کے بارے میں سوال کر لینا کہ تم ایمان والے ہو، ہاں ہیں تو اب ہماری اتباع میں آ جاؤ۔ اہل کتاب سے یہ پوچھنا کہ تم اسلام قبول کر رہے ہو کہ نہیں۔ دوسرے مشرکین سے یہ پوچھنا ہے کہ تم ایمان قبول کر رہے ہو کہ نہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں فرق کیا تھا؟ اہل کتاب کے پاس انبیاء کی تعلیمات تھیں، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے کر دیا، جاننے والے تھے۔ اور مشرکین کے پاس انبیاء کی تعلیمات نہیں تھیں۔ میں نے اس سے پہلے بتایا کیوں نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، سارے انبیاء کہاں آئے؟ بیت المقدس کی سرزمین پر آئے، ملک شام میں آئے۔ آج خطبے میں کتنے نام آئے انبیاء کے؟ عربی خطبہ جو میں نے پڑھا اس میں کتنے انبیاء کے نام آئے کہ وہاں ان لوگوں کا مسکن تھا۔ حضرت یوسف، کنعان جو شہر مشہور ہے وہیں تھا وہ بھی۔ تو یہ سارے انبیاء کی سرزمین کون سی؟ ارض شام، بیت المقدس، فلسطین، اور نبی علیہ السلام کی سرزمین مکہ مکرمہ۔ اور مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو وہ جو درمیانی رابطہ تھا، فاصلہ تھا، وہ فاصلے میں کوئی نبی اس علاقے میں نہیں آیا، اس لیے اس قوم کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ امی، جاہل، ان پڑھ۔ اور نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ آپ کی ولادت بابرکت بھی اسی سرزمین سے ہوئی، اور انہی امیوں کے درمیان میں اللہ نے آپ کو اٹھایا، مگر آپ کی اللہ نے علمی اور ادبی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ امی بھی دنگ رہ گئے، اور جن کو پہلے سے کتابیں دی گئی تھیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ بات سمجھ رہے؟ تو اللہ کے رسول کی جو معجزات ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی دلائل النبوہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزات ذکر کیے ہیں، 300، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس تو اللہ کی طرف سے آنے والا ایک عظیم کلام ہے، حضور کی ذات سے متعلق 300 معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ علم تھا۔ جاہل قوم میں آپ کو پیدا کیا گیا، امی زمین، میں نے بتایا نا، ہزاروں سال سے اس سرزمین پر کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ سرزمین اتنی سخت تھی کہ روم اور فارس، پرشین امپائر اور رومن امپائر جیسی پاورفل طاقتور حکومتیں آئیں، مگر اس حجاز کے علاقے کو، عرب کے علاقے کو ان لوگوں نے اپنی سلطنت میں لینے کی ہمت نہیں کی کہ بھئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہماری باؤنڈری یہاں تک ہے۔ رومن امپائر کہاں تک تھا؟ تبوک تک تھا، بس اس کے آگے ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ حجاز میں اور عرب کے علاقے میں داخل ہو سکیں، تبوک ان کا آخری مرحلہ تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو جس جگہ بھیجا گیا وہ کتنی سخت لوگوں کی زمین تھی ہوگی، اور وہاں آپ سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ تم نے مجھے 13 سال مکے میں دیکھا اور مدینے میں دیکھ رہے ہو، قدم قدم پر اللہ کی میرے ساتھ جو مدد آ رہی ہے تم اس کو بھی دیکھ رہے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح اے مشرکین مکہ، کیا تم نے میری بات مان کر اللہ کو اپنا رب اور وحدہ لا شریک لہ تسلیم کر لیا، لا الہ الا ہو مان لیا اللہ کو؟ یہ سوال ہے۔ ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن یہاں اس کو ذکر نہیں کرتا، کیونکہ ان کا جواب واضح تھا۔ سوال کس سے پوچھا جاتا ہے؟ جن کے بارے میں شک ہو، وضاحت طلب کرنا ضروری ہو، جن کے بارے میں اطمینان ہو، ان سے سوال تھوڑا ہی پوچھا جائے گا۔ سوال تو وضاحت کے لیے ہوتا ہے، شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں مشرکین مکہ کا کفر واضح تھا، اہل کتاب کا حسد اور کفر بالکل واضح تھا، انہوں نے تو صاف انکار کر دیا۔ مکے والوں نے تو کہہ دیا تھا جب حضرت علی لکھ رہے تھے حدیبیہ کے معاہدے کو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ تم لکھو حضور کو، چونکہ حضور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے معجزے کے طور پر آپ کو دنیا کا علم عطا فرما دیا، اوتیت علم الاولین والآخرین، قیامت سے دنیا جب سے قائم ہوئی تب کا علم، دنیا جب تک چلے گی تب تک کا علم، قیامت میں کیا ہوگا وہ علم، ساری چیزیں اللہ کے رسول ہی نے تو بتائی ہیں ان کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے علم خاص عطا فرمایا، اس لیے حضور نے فرمایا علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور بہترین علم دیا۔ وَأَدَّبَنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا دنیا کا اور بہترین ادب سکھایا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آداب دیکھیں تو مشرکین مکہ کو اور اہل کتاب کو جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو مشرکین مکہ سے ہو رہا تھا معاہدہ، ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سہیل بن عمرو اور ایک اور تھا، مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے تینوں آئے تھے، اور یہاں سے حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے حضرت علی سے فرمایا کہ لکھو معاہدہ، تو اللہ حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ الی رؤساء مکہ، محمد الرسول اللہ کی طرف سے مکے کے سرداروں کی نام یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمرو نے یوں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟
ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہی تو ہمارا آپ کا اختلاف ہے۔ ہمارا جھگڑا کس پر ہے؟ رسالت پر ہے۔ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہو، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو رسول کیوں مانیں؟ پورے مکے میں آپ ہی ملے تھے اللہ کو، تو ہمارا آپ سے اختلاف رسالت کی بنا پر ہے۔ اور آپ تحریر میں کیا لکھ رہے ہو؟ محمد رسول اللہ۔ ہم رسول اللہ نہیں مانتے تو آپ رسول اللہ کیوں لکھتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کرو، مٹا دو، اور مٹا کر لکھو محمد ابن عبداللہ، میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ اب مشرکین مکہ ضد کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں، آپ تو ہیں رسول، وہ نہ مانے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں تھوڑے مٹانے والا۔ اب یہ بات تھوڑا گرم ہو گئی، حضرت علی نے انکار کر دیا، اور وہاں مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ یہاں بات سیٹ ہوگی تو آگے معاہدہ لکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو من جانب اللہ یہ اشارہ مل گیا تھا کہ معاہدہ لکھنا ہے۔ اب یہ سارا نظام ہے، ماحول گرم ہو رہا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ اچھا وہ قلم مجھے دو۔ حضرت علی نے قلم دے دیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تم تو نہیں کاٹ سکتے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ لفظ مٹایا رسول اللہ والا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت علی نے آگے لکھا ابن عبداللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو لکھنا جانتے نہیں تھے، امی تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاولین علم الآخرین ساری چیزیں عطا فرما دیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی ابتدائی آیتوں میں آپ کو جو حکم دیا جا رہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضور علیہ السلام کو تو قلم سے لکھنا سکھایا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دنیا کو قلم کی اہمیت اور عظمت بتا دی کہ سیکھنے سکھانے کے لیے قلم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا مشرکین مکہ امی اور یہود و نصارہ اہل کتاب، ان دونوں سے سوال ہو رہا ہے، تم نے تسلیم کیا کہ نہیں کیا؟ جواب واضح تھا، مشرکین تو انکار کر رہے تھے، یہود و نصارہ تو بحث کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ اللہ نے اب ایک ضابطہ بتا دیا، اے نبی فَإِنْ أَسْلَمُوا، آپ نے سوال پوچھ لیا، ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے اور اپنا رخ اللہ کی طرف پلٹا لیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ان کو ہدایت ملے گی۔ یعنی ہدایت کے حصول کے لیے یہاں بڑا نازک ضابطہ ہے۔ آدمی سیدھے راستے پر چل کر اللہ سے جب ہدایت مانگتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنا رخ اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ یہیں سے ایک بڑا سوال حل ہو جاتا ہے کہ جب ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو مومن بنایا، بعض کو کافر بنایا۔ ایمان والے تو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور کافر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ان بیچاروں کی غلطی کیا ہے؟ سوال صحیح ہے؟ آپ کے حساب سے صحیح ہے، میرے حساب سے غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ ابھی ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ جو آدمی ارادہ کرے گا کہ مجھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، ہدایت دے دیتا ہوں۔ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل بدھو نہیں بنایا، ان کے سامنے اللہ کا پیغام ہے، ان کے سامنے رسالت ہے، اور جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو اس طرح کا اعتراض کر ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ خود نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ایک ایک گھر پر کتنی مرتبہ گئے؟ کتنے؟ ارے بولو، 70؟ جھوٹ ہے، ہمارے نبی کی توہین ہے یہ سب بنڈل باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ 70 مرتبہ ایک ایک دروازے پر گئے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ ارے 3 سال تک تو قید خانے میں تھے، شروع کے 3 سال تک تو پابندیوں میں تھے، گھر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، اپنے اپنے لوگوں کے گھر تک بات پہنچا لینے کی بات تھی۔ 13 سال میں 6 سال تو یہی نکل گئے۔ 5واں سال جب آیا تو خود حضرت عمر ایمان میں آ گئے اور بولے آؤ اب کون روکتا ہے مسلمانوں کو؟ تو معاملہ ہی صاف ہو گیا نا صاحب۔ تو 70 مرتبہ گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ وہ ہم کو آپ کو ذرا مسالے کے طور پر لوگ بول دیتے ہیں کہ ہم بھی چلے جائیں جذبے میں آ کر۔ سیرت کے ساتھ مذاق نہیں، نبی کی ذات کے ساتھ مذاق نہیں، کھلواڑ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پورے لوگوں کو اپنے گھر بلا کر دعوت دی،
اپنے گھر میں کھانا کھلایا اور دعوت دی تو سب نے انکار کر، ہم نہیں مانتے۔ ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے سب کو دعوت دی، تب بھی انکار کر دیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب والی سورت جو نازل ہوئی، اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے، انفرادی ملاقاتیں ہوتی تھی، لیکن کبھی گھر جا کر 70 مرتبہ آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی۔ توہین ہے ہمارے نبی کی اس طرح کی بات کرنا۔ تو بہرکیف کیا فرمایا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مکے کے کافروں کو تو بات واضح تھی کہ اللہ کے رسول ہیں۔ باہر سے لوگ آ کر پوچھتے تھے کیا یہاں کوئی نئی بات پیش آئی، تو لوگ کہتے ہاں ایک آدمی آیا اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو ان کو بھی تو معلوم تھا نا کہ نبی ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے انہی کے گھروں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نمبر پر ایمان میں آئے، ان کا سگا چچا تھا، چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کو دھواں دیتا تھا کہ دم گھل کر مر جائے حضرت عثمان۔ تو بھتیجا ایمان میں آ رہا ہے اور چچا ایمان میں نہیں آ رہا، مطلب کیا؟ بھتیجے نے چاہا کہ میں نبی کی بات مانوں تو اللہ نے ہدایت دے دی، چچا نے نہیں چاہا تو اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا۔ تو اس میں غلطی اللہ کی طرف منسوخ کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بندہ خود چاہتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن نے کہا نا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کیا کیا چیزیں لگائی، ارے وہ شفتین، نیچے گئے نا اوپر جاؤ، ہاں تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، الم نجعل لہ عینین، ہم نے آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا، زبان نہیں دی، وشفتین، ہونٹ نہیں دیے انسان کو، اللہ نے سوالات قائم کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے سامنے 2 راستے رکھے، ایک ہدایت والا، ایک ضلالت والا۔ ایک پہ چلے گا تو ہادی بنے گا، ایک پہ چلے گا تو ضال بنے گا، گمراہ ہوگا۔ ہدایت اور گمراہی کے راستے اللہ نے صاف طور پر رکھ دیے انسان کے سامنے۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے پر چلنا چاہے۔ یہ جو اللہ نے انسان کو تھوڑی سی مرضی کا اختیار دیا نا، اس کو اور ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اذان کی آواز کان میں پڑ گئی، ٹھیک ہے، اب آدمی خود ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ مجھے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ ابھی نماز کو جانا ہے یا نماز کے لیے نہیں جانا ہے، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کون؟ یہ جو خود اختیار لے رہا ہے نا، اسی اختیار کی بنا پر آخرت میں سوال ہوگا۔ ورنہ ہر مومن یہ کہے گا کہ اللہ نماز تو آپ نے توفیق ہی نہیں دی تو میں گیا ہی نہیں۔ توفیق کسے کہتے ہیں؟ آپ کا ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے فرشتے مسجد میں لائیں گے، یہ توفیق ہوتی ہے؟ نہیں۔ توفیق کا ڈیفینیشن کیا ہے عربی میں؟ توجیہ الاسباب الی الخیر، خیر کے کاموں کی طرف متوجہ کروانے کے لیے اللہ نے دنیا میں مختلف اسباب کو پھیلا دیے ہیں۔ وہ سبب متحرک ہوتا ہے، سبب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ خیر کا کام سامنے بلا رہا ہے، یہ ہو گئی توفیق۔ اب بندے نے عمل کیا تو توفیق پر عمل ہو گیا، اور اس نے اگر نظر انداز کر دیا تو توفیق ملنے کے باوجود بھی وہ محروم رہا۔ تو یہی معاملہ ہدایت کا اور ایمان اور کفر کا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے آپ؟ بہت سے دہریے اور ملحد اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، خود ہی ہدایت دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، اور بعض کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض کو جنت میں ڈال، ایسا کیسا بھائی؟ تو یہ جواب دینا چاہیے کہ اللہ ڈائریکٹ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کفر والا ہے۔ ایمان والے راستے پر تم اگر چلنا چاہو ہم ہدایت دے دیں گے، ہدایت تو ہم ہی دیں گے، اور اگر تم نہیں چلنا چاہتے تو ہم زبردستی تم کو ہدایت نہیں دیں گے۔ اللہ کا دین بڑا خوددار ہے۔ تو بات واضح ہوئی نہیں ہوئی؟ یارو بولو ہاں یا نا؟ ہو گئی ماشاءاللہ۔ ہاں، فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام میں آ گئے تو ہدایت پالیں گے، توجہ کر لی انہوں نے تو راستہ مل جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ساری آپ کی بات سننے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیں، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عبداللہ ابن سلول تھا، یہ سارے کے سارے شیطان تھے، ان لوگوں کے سامنے تو بات واضح تھی نا۔ بلکہ کس نے پوچھا تھا؟ اسی قافلے والوں نے آپس میں بھائیوں نے گفتگو کی تھی، ایک بھائی کا گھوڑا گرا
تو بھائی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ جس نبی کے پاس ملاقات کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ سچے نبی ہیں۔ تو بھائی نے کہا کہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ تو کہاں مانیں گے، اگر ہم ان کو بڑا مان لیں گے تو ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی، ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ تو برداشت نہیں کرتے تھے۔ کسی کو برداشت کرنے کے لیے آدمی کو اپنا کانفیڈنس لیول بہت زیادہ ہونا چاہیے، ورنہ اپنے وجود کے گم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے آدمی کو۔ جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا وجود چھپ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر بڑا مان لیں گے تو ہماری ساری دکانیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے۔ تو یہ تو شرارت تھی۔ ایسوں کے بارے میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی بات سن کر نظر انداز کر کے چلے جائیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کے ذمے ہے بات کا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ 70 مرتبہ جائیں گے حضور گھر پر یہ آیت نازل ہونے کے بعد۔ کچھ تو قرآن پڑھو، سمجھو یار۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ میرے نبی کی زندگی میں ہیں۔ قرآن کا سب سے پہلا ماڈل اگر عملی ماڈل دیکھنا ہو تو وہ کس کا کہاں ملے گا؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب یہاں تو قرآن صاف کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ بات کا پہنچا دینا ہے۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر ایمان میں لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو جب قرآن نبی کی ذمہ داری کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرنے والے؟ یہیں سے ایک مسئلہ اور واضح ہوا۔ بھائی انشاءاللہ سنتوں کے بعد تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی۔ اب جو بندہ نکل گیا تو کیا دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو روکنا جائز ہوگا؟ اور جو روکتے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جہالت ہے۔ قرآن نے نبی کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ آپ ہاتھ پکڑ کر دین پر عمل کروائیے، نبی کی خود ذمہ داری نہیں ہے، تو امتیوں کی کہاں سے یہ ذمہ داری ہوگی؟ واللہ بصیر بالعباد، آپ نے بات پہنچا دی اچھے انداز میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ کے دین کی بات کو پہنچایا جائے۔ سن لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا تو آپ نے ذمہ داری پوری کر دی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اس کو امانت داری سے پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے پہنچانے میں کوتاہی کی، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور رہی بات لوگوں کی، اگر آپ سچے راستے پر چلتے رہو گے، بظاہر اختلاف نظر آئے گا کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے بچائے گا، اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ذمے، آج بھی ہمارے ذمے اتنا ہی ہے، ہم دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف اچھے انداز میں حکمت و موعظت کے ساتھ پیش کر دیں، وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، قبول نہ کریں تو ہماری ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء جو بیانات میں بات رکھتے ہیں، کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، تو ہاتھ پکڑ کر عمل نہیں کرواتے، بلکہ وہ حکم وہ اطلاع دے دیتے ہیں، اللہ کا حکم سنا دیتے ہیں، حکم بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اس معاملے میں اللہ نے یہ فرمایا، نبی نے یہ فرمایا۔ اب اس کو قبول کرنا، اس کو زندگی میں لانا نہ لانا، یہ سننے والوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ کتنا بولو گے، سنتے ہی نہیں ہیں لوگ، تو سنانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ یہ بات صاف سمجھ لیجیے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ہم منوانے کے ذمہ دار ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنی طاقت دے دیتا، اور کتنے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر گئے، چل کلمہ پڑھنے کو تھی، کون انکار کر سکتا تھا؟ ساتھ میں ایک طرف حمزہ بیٹھے، ایک طرف عمر بیٹھے، پیچھے علی کھڑے، ادھر زبیر بیٹھے، ادھر طلحہ بیٹھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی انکار کر سکتا تھا؟
لیکن اسلام کا ایک ضابطہ ہے صاحب، بات پہنچا دو حکمت و مصلحت کے ساتھ، قبول کرے ٹھیک ہے، نہیں قبول کرے وہ اپنا حساب دیکھ لے گا، اللہ کے اطمینان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ اسی انداز میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو تیار کیا۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میں اسلام میں ہوں یا نہیں ہوں، ہم کو اپنے ایمان کا بار بار جائزہ لیتے رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا اور مکمل اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔